الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کی رحمت سے امید ہے تمام سامعین بخیریت ہوں گے اور اپنے رب کی رحمتوں کے حاصل کرنے کی تیاریوں میں مصروف عمل بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں محنت کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ ہم لوگوں کا سورہ اعراف کا آیت نمبر 64 تک مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے ہمارا مطالعہ انشاءاللہ آج شروع ہوگا۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے آیات کا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قوم عاد کا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا، آج کے سبق سے ہمارا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے سامعین کو یاد ہوگا پچھلی اس سے پہلے والی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو ایک دو سوالات بھی دیے تھے۔ آپ لوگوں نے کچھ نے اس کے جواب بھیجے، کچھ مزید بھیجنا چاہیں۔ وہ دو سوالات چونکہ تھوڑا گیپ کے بعد ہمارا تسلسل ہو رہا ہے، اس لیے میں ان سوالات کو دہراتے ہوئے آگے بڑھوں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ اعراف کے مطالعے میں شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ اعراف جو ہے وہ دراصل قوموں کے عروج و زوال کی ایک پوری تفصیلی رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کس طرح قوموں کی رہنمائی کے لیے اپنے بندے بھیجتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کر کے ان کو اس غفلت سے، ان کو اس نافرمانی کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ لیکن آپ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے محسوس کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا سلسلہ تو اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، لیکن قوموں کو خبردار کرنے کا سلسلہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا جب میں اور آپ سورہ اعراف کی میں بیان کی گئی ان قوموں کے واقعات پڑھیں، سمجھانے والوں کے تذکرے پڑھیں اور قوم کا جواب پڑھیں، تو ہم اس کو صرف یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ ماضی میں ایک قوم نے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے خیر خواہ کے ساتھ ایسا کرا، بلکہ ہم ان تمام تفصیلات میں اپنی قوم اور اپنے آج کے حالات کو محسوس کریں۔ کیا آج بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانے والوں کے ساتھ قومیں یہی سلوک نہیں کر رہی؟ کیا آج بھی اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں قوموں کو خبردار نہیں کر رہا؟ اور کیا ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو آیا ہم غفلت میں رہنے والے لوگ ہیں، خبردار ہو کے رب کی طرف پلٹ آنے والے لوگ ہیں، یا غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں؟ نا، یہ فیصلہ ان آیات کو پڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جا کے اپنے اعمال ناموں کا حساب دنیا اللہ کے ہاں برزخ کی زندگی میں بھی اور پھر قیامت کی زندگی میں بھی دینا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں
کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس میں بھی ہم نے جو بات سمجھی، اور اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرا۔ مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ان قوم کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ تفصیلات آپ کو آگے کی صورتوں میں، سورہ انبیاء، سورہ قصص میں بہت تفصیلات سے مل جائیں گی نا، لیکن یہ مختصر جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی جو انسان رہنمائی حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے مختصر سی جو انداز میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑی ہدایت اور نصیحت ہے، بشرطے کہ وہ اس نیت اور اس انداز سے ان آیتوں کو محسوس کریں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی صفت ہوتی ہے، جو ہر دور میں رہی ہے اور اب قیامت تک جو لوگ بلائیں گے ان کی بھی رہے گی، وہ صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے غصہ اور نفرت نہیں رکھتے، بلکہ خیر خواہی اور محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں نا۔ لہٰذا میں نے جو سوال آپ سے کرا تھا وہ سوال بھی یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کی کون سی صفت ان آیتوں میں آپ کو نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ جو صفت آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں نظر آئے گی، وہی صفت آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں، وہی صفت آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں آپ محسوس کریے گا، آپ کو وہی چیز نظر آئے گی نا۔ تو ایک سوال تو میرا یہ تھا جو ابھی میں نے جس کا جواب بھی آپ کے سامنے اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی آیا کہ اللہ کی طرف سے بلانے والوں کی کون سی صفت ان آیتوں میں نمایاں کی گئی تھی، اور دوسرا سوال جو میں نے آپ سے کرا تھا وہ یہ تھا کہ رحم حاصل کرنے کا طریقہ آیت نمبر 63 میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی آیت نمبر 63 میں موجود تھا کہ اگر تم غلط روی کے انجام سے بچ جاؤ اور رب کی آئی ہوئی نصیحت سے فائدہ اٹھا لو تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا۔ یعنی اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ ہم اللہ کی رحمت کے بھکاری ہیں سب نا، ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی تھی کہ جو رب کی نصیحتیں تم پڑھ رہے ہو، جو ہدایات تم پڑھ رہے ہو، ان سے تم اپنے لیے نصیحت حاصل کر لو، اس یاد دہانی سے اپنی روش کو بدل لو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ضرور تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ اور آج جو میں نے آپ کے سامنے قوم عاد کا تذکرہ رکھا، تو آپ ان جملوں میں بھی دیکھیے گا جو بھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھے ہیں، اب میں ان جملوں کو تفصیل کے ساتھ لیتی ہوں۔ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ دیکھیے اس میں بھی وہی والا انداز ہے کہ جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے والا آتا ہے نا، بھائی کا لفظ جو ہے نا وہ قدرتی، جیسے ایک ماں کا لفظ ہوتا ہے نا، آپ جانتی ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی رشتوں کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، خود اپنی کیفیتوں کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا لفظ ہے نا، ماں کا لفظ خود بخود احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ ایک محبت کرنے والی ہستی، ایک پیار کرنے والی ہستی، ایک حفاظت کرنے والی ہستی۔ بالکل اسی طرح سے بھائی کا جو لفظ ہے وہ بھی ذہنی فوراً انسان کے ذہن میں خیر خواہ کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، اور عربی میں بھی اگر آپ غور کریں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے کیا کرا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی پہلا ہی جملہ اللہ تعالیٰ کا کیا کہہ رہا ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے وہ بھائی تھے، وہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ سوال کریں افلا تتقون۔ آپ دیکھیں انداز کیا ہے نا، یہ اللہ کی بندگی کیا ہے، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے خدا کیسے ہوتے ہیں یہ ابھی آگے ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے، اور یہ ابھی تذکرہ بار بار آئے گا۔ ہر نبی اپنی قوم سے اسی رویے کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو خدا ماننا، یا اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب یا کسی بھی انداز میں رہنما سمجھنا، یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے نا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے آگے سوال رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے
سوال سے اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ بھی ایک نفسیاتی طور پہ ایک تدبیر ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو منع کرتے ہیں کہ یہ مت کرو نا, اور ایک ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کر کے تمہیں نقصان نہیں ہونے کا, تو اس سے نا وہ سوچنے کی طرف جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں تو میرا نقصان ہے. بالکل وہ انداز اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو وہ انداز یہ ہے, کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے, افلا تتقون, اور اس کے بعد کوسچن مارک ہے. یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سوال کے ذریعے, یہ انداز آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھا تھا. ابھی چونکہ ہم ان کی قربانی کی اور اس محبت کی اس یاد کو تازہ کر کر آئے ہیں کہ جب انہوں نے بھی اس بڑے بت کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا تھا, اور جب قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کو, تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کو سوچنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے قرآن یہ بھی انداز بتاتا ہے, قصے بھی سناتا ہے, واقعات بھی سناتا ہے, مثالیں بھی دیتا ہے, دلائل بھی دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالیہ انداز بھی اختیار کرتا ہے کہ سوال کے ذریعے انسان کا ذہن سوچے کہ جو جس بات کی طرف مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے, اس بات میں میرا اپنا ہی تو نقصان ہے, کہنے والے کا تو کوئی نفع نقصان نہیں ہے. افلا تتقون, اب دیکھیے بظاہر ہم اس کے جملے کے معنی کیا لیتے ہیں کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے, لیکن اس کا اسی تقوی کو اگر آسان کر کے لے لیں, یعنی کیا تم اپنے غلط راستے سے پرہیز نہیں کرو گے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے, اللہ کی محبت سے, اس کے نافرمانی کے راستے سے بچنا. یہی بات وہ بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں. اب دیکھیے قوم کیا کہتی ہے. اب یہاں پہ بھی آپ قرآن پہ, میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں آپ کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو, کہ آپ کا براہ راست جو ربط ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی قوم نے جو جواب دیا, آیت نمبر 66 پڑھ رہی ہوں, قال الملأ الذین کفروا من قومہ, اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے, جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. آپ کو یاد ہے پچھلے حضرت نوح کی قوم میں بھی ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ جو اس قوم کے کھاتے پیتے لوگ تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا تھا. سردار کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی درجے بھی دوسرے سے ایک بہتر مقام, دولت کہہ لیجئے, شہرت کہہ لیجئے, قیادت کہہ لیجئے, اختیارات کہہ لیجئے, جسے کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ نعمتیں عطا کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں کی کثرت اس کے اندر عاجزی پیدا کرے, اس کے اندر ایک طرح کی یہ میرا, یعنی یہ میرا مقام تھا کہ مجھے یہ نعمتیں ملتی, یہ میری ذات کی, یہ میری یعنی وقار تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ملتا نا. تو لہٰذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیے, جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں تو آپ نے غور کرا کہ انکار کرنے والے یا حجت کرنے والوں میں کون تھے؟ سرداروں نے, جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے. کیا کہا؟ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. ہر زمانے میں آپ غور کریے گا, جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں نمازتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. دولت مند کو دیکھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دولت کے بل بوتے پہ بڑا میں عقل مند ہوں, اس لیے میں نے اپنی دولت کا اتنا اضافہ کر لیا. جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہاں میرے اندر تو صلاحیتیں ایسی ہیں جس کی بنا پہ میں لوگوں کے اوپر فرما روا بنا بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ جس کے اندر اپنی میں آ جاتی ہے نا, وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی بات کو بھی اپنی شان کے منافی سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے وقار کے منافی ہے. اور وہ اللہ کے بندوں کو بھی جو اس کو اس راستے کی طرف بلاتے ہیں, ان بندوں کو بھی وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بے عقل سمجھتا ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر لوگوں کو دین کے تقاضے بتاؤ تو وہ کہتے ہیں تم کہاں جا رہی ہو, دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے, تم پیچھے کی طرف جا رہی ہو, دیکھو عقل کے معیار پہ پرکھو. یہ بات تو دل کو لگتی نہیں ہے نا. تو ہر زمانے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا, انہوں نے ہمیشہ سمجھانے والوں کو بے عقل اور بے وقوف ہی سمجھانا. اس نے کہا, اب دیکھیے حضرت جو ہود علیہ السلام ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے ایک جملے کو آپ دیکھیے, اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں. وہی والا انداز ہے نا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے برادران قوم میں کیا ہوں, میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں,
بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت ہود علیہ السلام جو اپنی قوم کو اور تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی بات آپ محسوس کریے گا، انہوں نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم اپنا کوئی پیغام نہیں دے رہے، ہم تو اس رب کا پیغام دے رہے ہیں جس نے تمہیں بھی پیدا کرا اور ہمیں بھی پیدا کرا۔ لہٰذا اس بات کو مان لینے میں کسی کی انا یا کسی کی ذات یا کسی کی حیثیت جو ہے وہ نہیں شامل ہوتی، بلکہ اللہ کی یہ بات مان لینے میں دراصل بندگی کا یا اپنے رب کے مخلوق ہونے کا حق ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ہود نے بھی کیا کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، یہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اس جہاں، اور آپ دیکھیے انداز کیا ہے، رب العالمین۔ اس سے اندازہ کریے جو میں اور آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس لفظ میں نا خود بڑا گہرا نقطہ ہے کہ جو رب زمین تمام عالموں کا رب ہے، کیا اس رب کی بات کو تم سنجیدگی سے نہیں لوگے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں ریاست کے صدر کا بیان آیا ہے، اور ظاہر ہے جب جتنی بڑی ریاست ہوگی اور جتنا بڑا اس کا مقام ہوگا اتنی ہی اس کی بات کی ویلیو بھی ہوگی، ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ دیکھو میں جو پیغام تمہیں دے رہا ہوں، رسول کون؟ یعنی پیغام پہنچانے والا نا، اور میں کس رب کا پیغام پہنچانے والا ہوں جو صرف میرا تمہارا رب نہیں ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یعنی تم اعتماد کرو مجھ پر، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اب کیا وہ یاد کرا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی قوم میں سے، دیکھو اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی آ کے تمہیں بات کہتا نا تو تم کہتے یہ ہماری قوم کا فرد ہی نہیں ہے، اس لیے سے ہمارے مسائل کا کیا اندازہ۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آج ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اپنی برادری کی اپنے جیسی، اس کے بھی بچے چھوٹے ہیں، اس کا بھی مسئلے ایسے ہیں۔ اگر اپنے جیسے حالات سے متعلق ہمیں کوئی شخص نظر آتا ہے نا تو ہمیں اس کی بات میں تو کوئی وزن نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی ان مسئلوں کو جانتا ہے جن مسئلوں سے میں گزر رہی ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک عورت ہی عورت کے مسئلے کو سمجھ سکتی ہے، مردوں کو کیا پتا خواتین کے مسائل نا۔ تو بالکل اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس بات پہ تم کیوں بنیاد بنا رہے ہو انکار کی کہ میں تمہاری قوم میں سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ یہ تو تمہارے رب کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان سے ایک فرد اٹھایا اپنے پیغام تم تک پہنچانے کے لیے۔ تمہارے رب کی یاد وہ تمہیں خبردار کر دے، یعنی تمہیں تو مشکور ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا اگر دنیا میں کوئی ہمیں آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں نا۔ سڑک پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گڑھا تو کوئی میں پہلے سے بتا دے آگے گڑھا ہے، گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے، ذرا دھیان سے جانا۔ ہم اس کے حالانکہ ہم نہ اس کا نام جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں، لیکن ہم اس کی بات پہ اعتبار کریں گے کہ اس نے مجھے خبردار کرا ہے۔ تو وہ چیز وہ یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو اپنے رب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں غفلت سے جگانے کے لیے اور تمہیں نافرمانی کے راستے سے بچانے کے لیے تمہاری اپنی قوم میں سے ایک فرد اٹھایا ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خوب تن و مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ کیا سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو؟ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ یعنی آیت کا مولانا نے اس کی تشریح بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ویسے میں جن لوگوں کے پاس تفہیم القرآن ہے یہ بات واضح کر دوں کہ جو لوگ قوم عاد کی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس کے بارے میں تفصیل سمجھنا چاہیں تو حاشیہ نمبر 51 میں خاصی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مولانا نے یہ والی بات واضح کری ہے کہ یہ قوم جو تھی یہ کہاں پہ اس کا قیام تھا اور کیا تھا۔
تھوڑا سا جملہ صرف میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تفصیل آپ لوگ نیٹ پہ سے نکال کے پڑھ لیجئے گا کہ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں عام تھے. بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا. ان کی شوکت اور حشمت ضرب المثل تھی. پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک بھی مٹ جانا ضرب المثل بن گیا. اس شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے آدی کا لفظ بولا جاتا ہے اور آثار قدیمہ کو آدیات کہتے ہیں. جس زمین کا مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے خالی پڑی ہو اسے آدی الارض کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی زحل بن شبان کے ایک صاحب آئے جو آپ کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصے پیارے نبی کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے. اور قرآن کی روح سے اس قوم کا جو اصل مسکن تھا وہ احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان تھا. یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ قوم کون سی تھی نا. دوسری بات جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی ان کی اصلاح کے لیے، پہلے تو انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا احساس دلایا کہ اللہ نے تمہاری درمیان میں سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا، اور اب کرنے کا کام بھی بتایا کہ دیکھو تمہیں کرنا کیا ہے. قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اب یہاں تھوڑا سا روک کر سوچئے، کیا فلاح، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فلاح عربی زبان میں وہ لفظ ہے، ایسی کامیابی جس کے پیچھے کسی ناکامی کا تصور تک نہ ہو. فلاح عربی زبان کا وہ لفظ ہے جس کا کسی اور زبان میں مفہوم ادا ہو ہی نہیں سکتا، بہت لمٹ ہوگا، اردو میں کریں، انگلش میں کریں، فارسی میں کریں. ایک ایسی کامیابی جس کے پیچھے ناکامی کا کوئی امکان ہی نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے، کیا ہم نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فلاح مانگتے؟ آپ کو یاد ہے نا 18واں پارہ، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ان مومنوں نے. کن مومنوں نے؟ الذین هم خاشعون. وہ پوری صفات پڑھتی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لاغ فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں. فلاح کا لفظ جو ہے یہ قرآن جگہ جگہ استعمال کرتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام جو اپنی قوم کو فلاح پانے کا نسخہ سمجھا رہے ہیں، یہی تو میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے. ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی فلاح چاہتے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی رحم مانگتے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی کامیابیاں مانگتے ہیں جس کے پیچھے دنیا اور آخرت کی کوئی ناکامی نہ. تو آپ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو، اور یہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم سے یہ نعمتیں چھیننے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اس کو پڑھ کر ذہن میں ہمارے دل سے جو دعا نکلتی ہے، اللہ اپنی جو نعمتیں تو نے عطا کری ہیں اللہ ان سے ترسائیے گا مت، ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کریے گا. وہ نعمتیں چاہے اولاد ہو، چاہے صحت ہو، چاہے تندرستی ہو. میں تو کہتی ہوں اگر غور کریں گے جو اتنی سی لائٹ ہی اگر اٹھا کر دیکھ لیں، بجلی ہی، لائٹ ہی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی، پانی، آپ سوچیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی زندگیاں ان نعمتوں کی بدولت کس قدر نعمتوں سے استفادہ کر رہی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے بغیر جینوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ذرا سی دیر کے لیے کوئی نعمت چلی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ہم متبادل میں بہت سارے انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت تھی نا. تو یہ جملہ جو ہے، اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کریے گا، تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کئی جگہ یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی رکھا تھا جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان پیدا ہوتے ہی اللہ کے آگے سجدے میں سر ڈال دے اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ، اور قیامت والے روز سر اٹھائے، تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی اس نعمت کا، اس ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کرا جو اس نے مجھے دنیا میں میری زندگی کے سامان کے لیے دی تھی. لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کے گئے ہیں، ذہن پہ زور ڈالیے،
ہم کون سی نعمت پڑھ کے گئے تھے؟ جس نعمت کا جنتی جنت میں تذکرہ کریں گے وہ نعمت تھی الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا کری، اور اگر تو ہمیں یہ نعمت نہ عطا کرتا تو ہم تو گمراہ ہو جانے والوں میں سے تھے۔ تو معزز سامعین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہاں فلاح کا تصور کیا ہے جو حضرت ہود اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ فلاح کس عمل سے مشروط ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دیوی زندگی کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو اللہ تمہیں ان نعمتوں کو تم سے نہیں چھینے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی ان ساری نعمتوں کو اپنی مرضی سے، کچھ اللہ کی مرضی سے کچھ اپنی مرضی سے استعمال کرا، تو پھر یہ جو تم دعا مانگتے ہو نا، ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دیوی نعمتوں سے ہمیں نہ ترسائیے گا، اس دعا کی قبولیت کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے قوم کیا جواب دیتی ہے، یعنی وہ قوم کو فلاح کا راستہ بتا رہے ہیں۔ آج میں نے بھی جیسے آپ سے کہا نا، ہمیں کوئی ہماری بہتری کا راستہ بتا دے، ہم اس کے مشکور رہتے ہیں، ہمیں اس کا نام یاد نہ ہو، شکل یاد نہ ہو، ہم کہتے ہیں کوئی اللہ کا بھلا بندہ تھا جو مجھے اس خطرے سے خبردار کر گیا۔ آپ سوچیں ذرا، قرآن اور قرآن کی دعوت ہمیں سمجھانے والا، ہمیں رہنمائی دینے والا، ہمیں پکڑ کے فلاح کے راستے پہ چلانے کی دعوت دینے والا، کیا واقعی ہم اس کو بھی اپنا محسن سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی دوسروں سے بہتر ہے؟ یا ہمیں اس کے کم عقل ہونے کا اور بے وقوف ہونے کا اور نہ معلوم کون کون سے اعزاز نوازے جا رہے ہوتے ہیں نا۔ قوم دیکھیے کیا جواب دیتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ آپ نے دیکھا قوم، اس کی تشریح مولانا نے بڑا پیارا جملہ لکھا جو میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں نا، کہ یہ جتنی قوموں کا تذکرہ ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی قوم ہو، حضرت ہود کی قوم ہو، حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، آپ غور کریے گا، کوئی قوم بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر نہیں تھی، چاہے وہ قریش مکہ ہو، ہے نا، یہ سارے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری کھیتیوں پہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن مسئلے کیا تھے؟ اس حد تک تو وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے کہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری دعائیں قبول کرنے والا اور ہماری مصیبتیں ٹالنے والا ہے، لیکن اپنے معاملات زندگی کو وہ اپنی مرضی سے، اپنی بندگی کو وہ اپنی مرضی سے حصے بخروں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے۔ یہ کسی دوسرے کی بندگی کیا ہے، میں پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں خاصا واضح کر چکی ہوں، اور چونکہ یہ موضوع قرآن بار بار دہراتا ہے اس لیے میں بھی اس کو بار بار دہراؤں گی کہ سورہ یاسین اگر یہ بات کہتی ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت مینز اطاعت۔ اسی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہاں پہ کیفیت بتائی گئی ہے، وہ اللہ کو تو اللہ مانتی تھی، لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھی، کہتی تھی کہ صرف اکیلے ایک اللہ کی بات مانیں، اور جو اور ہماری دیگر اور بھی جو دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں اس میں کیسے وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتی تھی، پہلے میں اس کو پڑھوں گی پھر میں اس کو واضح کروں گی نا۔ اچھا تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نا،
جب قوم نے کہا لے آ عذاب، اگر تجھے اس بات میں ہے کہ ہم ایک اکیلے جو ہمارے باپ دادا کرتے، دیکھیں پہلی بات کیا ہے، جو لوگ اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے، بس ہمارے باپ دادا سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے، جن طریقوں سے نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے وہ اپنی عقل استعمال کر کے اسے ہٹنا نہیں چاہتے، پھر ان کے جوابات کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر خدا کے خوف سے زیادہ دنیا کا خوف زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لیا تو عذاب، کہاں ہے وہ عذاب نا؟ تو آپ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی؟ اس کی تشریح میں یہ ذرا سے آیت سمجھنے والی ہے کہ کون سے نام نا؟ مولانا لکھتے ہیں یعنی کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں موجودہ زمانے میں بھی ملتی ہیں، کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت پاس نہیں ہے، کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج ہے ہی نہیں کہ کسی کو بخشے، گنج کہتے ہیں خزانہ، کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہے ہی نہیں کہ داتا بن سکے، کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ ہی نہیں رکھتا جس کے بنا پہ وہ غریب کسی کو نواز سکے، کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور ہی نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ بس در حقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہے، اور جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کسی حقیقت کے لیے۔ ان جملوں کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں داتا گنج بخش، غوث الاعظم ہے نا، آپ سوچیں غریب نواز، یہ جو الفاظ یہ سارے کرنے والا اس جو بھی میں نے جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ مولانا نے تفسیر میں لکھے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی اہمیت ہے وہ کسی انسان کے الفاظ کی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حج کا آخری رکوع آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ وہاں سے اس کو دیکھیں، قربانی کے حوالے سے ہم نے اس کا حوالہ رکھا تھا کہ یہ جو کسی کو اس طرح پکارنا اور کسی کو اس طرح پکارنا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں یہ بات واضح کری تھی کہ لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے لیے مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی اگر چھین کے لے جائے تو واپس بھی نہیں دلا سکتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا تھا کہ تم جو دنیا کے جن جن رشتوں پہ، جن جن ہستیوں پہ اعتماد کرتے ہو، امید رکھتے ہو، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اختیارات کا شرک ہے۔ اب سامعین ہم اگر اس کو اپنے پر رکھ کر دیکھیں، یہ تو آ گیا نا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، ہم اسے اس نوع کی بندگی میں ہم نہ غریب نواز ہیں، نہ داتا گنج بخش کے حوالے سے ہمارا وہ ہے، نہ غوث الاعظم کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بہن دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے، لہٰذا اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے اور اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔ اگر تو اللہ کی اطاعت میں خوش رکھا جا رہا ہے تو پھر تو کوئی منع نہیں ہے، وہ تو حکم ہے، لیکن ایک طرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے مذہب ہمارا اسلام ہے، دوسری طرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے معیشت ہماری سوشلزم ہے، تیسری طرف اپنی آزادی پہ قدغن نہ لگے نظریہ ہمارا کمیونزم ہے۔ بتائیے یہ جو عجیب سے چاٹ ہم نے بنا رکھی ہے نا کہ دین ہمارا اسلام ہے، معیشت ہماری سوشلزم ہے، نظریہ ہمارا کمیونزم ہے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم آگ اور پانی کو دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے ہمارا نظریہ، تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو جس طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے شرک کو یہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو تو اپنا رب مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے فلاں نوازنے والا ہے، بالکل اسی صورت کو آج ہم اٹھا، یعنی یہی چیز ہم ہندوؤں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بارش کا بھگوان ہے، یہ رزق کا بھگوان ہے، یہ روزی کا بھگوان ہے نا، ان کے بھی بھگوان وہ بت بنا کے موسوم کرتے ہیں۔ ہم بت نہیں بناتے، ہم اپنے دلوں میں روب میں رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ہم نے حکمران وقت کی ہاں میں ہاں نہ ملائی، اگر ہم نے ان کی جی حضوری نہ کری تو ہمارا تو روزگار چھن جائے گا، اور اگر ہم نے ان کے خلاف بات کری تو وہ تو ہماری زندگی موت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
اور اگر ہم نے یہ معاملات نہ کرے تو ہماری خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اور دوسری طرف کہتے ہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جس نوعیت کے شرک سے روک رہے ہیں، یہ شرک ہے شرک بالاختیارات۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شرک کی 4 اقسام پڑھی تھی: شرک بالذات، شرک بالاختیارات، شرک بالصفات اور شرک بالحقوق۔ اور یہ کہ یہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب ہم اس معاملے میں دوسروں سے دب جاتے ہیں اور ان کی اس نافرمانی کو اس خوف سے ابے کر لیتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہی نوعیت کا شرک ہے جو یہاں پر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کوشش تو کری ہے کہ آپ کے سامنے اس شرک کو واضح کر کے دور حاضر کا جو شرک ہے اس کو بھی واضح کر دوں، جس میں جانتے نہ جانتے ہوئے انجانے میں ہم بھی کہیں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی وضاحت طلب چیز ہو، آپ سمجھنا چاہیں، آپ میسنجر پہ جا کے مجھ سے سوال کر لیجیے گا۔ جس بھی قسم کا کوئی سوال اس کے بارے میں کرنا چاہیں، پرسنل قسم کا کوئی سوال ہے، سمجھنے کے حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ میسنجر پہ جا کے سوال کر لیجیے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو اس کا جواب دے سکوں، صحیح وہ جواب جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یعنی جب اس قوم نے کہا نا کہ لے عذاب، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں عذاب لے کے آ رہا ہوں، ظاہر ہے کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد، یہ کہنے سے حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ کسی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں دوزخ میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں پر اللہ کا عذاب ہے، فلاں، یہ معیارات ہم نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس نافرمانی پہ اس قوم کے ساتھ، لیکن ہم فیصلے نہیں سنا سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے کیا کرا؟ اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا واضح کر رہا ہے؟ نہ صرف حضرت ہود بچائے گئے، بلکہ جن لوگوں نے حضرت ہود کی بات مانی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے۔ دیکھیے کذبوا بآیاتنا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری آیات ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے پیغامات ہیں۔ آج مسلمان کو نہیں پتا کہ اس کے رب کے معیشت کے بارے میں کیا حکام ہے؟ کیا آج مسلمان کو نہیں پتا کہ اس کے رب کے اس کے 24 گھنٹوں کے بارے میں کیا حکامات ہیں؟ کیا آج مسلمان صرف اپنے عبادات اور اپنی اخلاقیات اپنے رب سے لیتا ہے اور اپنی سیاست اور اپنا قانون جو ہے وہ کسی اور ذرائع سے حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے۔ آیت کا جھٹلانا کیا ہے؟ پتہ ہے کہ کس کی طرف سے یہ رہنمائی ہے، مگر اس کے باوجود اس کو فالو نہ کرنا۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، جو جملہ ہے نا جڑ کاٹ دی۔ یہ جملہ اس لیے بہت اہم ہے، جب میں اس کی تشریح پڑھوں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کی آثار، جیسے کہ بھی اگلی قوم کا آ رہا ہے نا حضرت سمود کی قوم کا، کچھ قوموں کی تباہی کے آثار اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھے ہیں۔ کس لیے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ۔ لیکن کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تہو بربالا کرا ہے کہ ان کے آثار تک نہیں ملتے، جیسا کہ آپ دیکھیے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جڑ کاٹ دی یعنی ان کا خاتمہ کر دیا، اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ عصری انکشافات بھی اس پہ شہادت دیتے ہیں کہ عاد اولا بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بعیدہ یعنی ایسی قومیں جو نیست و نابود ہو گئیں، جن کا نام و نشان تک نہیں رہا، شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کا پیرو تھا۔ انہی بقائے عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے۔
جو لوگ علمی انداز سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے آدے اولا اور آدے ثانیہ، اب دیکھیں دونوں وضاحتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ہمارا نصاب تعلیم تو ہمیں یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ آدے اولا، وہ ہماری تاریخ کے یہ دور ہمیں کہاں سکھاتا ہے نا. اور حسن غراب کا وہ کتبہ جس کا بھی پیچھے ہم نے ذکر پڑھا، انہی یادگاروں میں سے ہے. اس کتبے میں جسے تقریباً 1800 سال قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے سن لیجئے. وہ لکھتے ہیں، ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں شان سے گزارا کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی. ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر اور فساد پر سخت تھے. وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے. یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت اور شوکت اور خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اس ساری لائنوں میں آپ کو اس قوم کی خوشحالی کا راز ملا. آج ہم بھی اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے دعائیں تڑپ تڑپ کرتے ہیں، اللہ کوئی مسیحا بھیج دے، اللہ کوئی مسیحا بھیج دے، اللہ ہماری قوم کی حالت بدل جائے. لیکن سورہ رات کیا کہتی ہے؟ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرتی. اور اس وقت اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کے لیے جس کوشش کی ضرورت ہے کہ اس نے اسلام کو جس سیاست سے خارج کر دیا ہے، اس اسلام کو سیاست میں واپس لے کر آئے اور مکمل اور صحیح اسلام کا تصور لوگوں کے ذہن نشین کرائے. اب دیکھیے جو لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں آپ نے پڑھا کہ اس قوم کی خوشحالی کا سبب یہ تھا کہ ان کے حکمران ایسے لوگ تھے جو برے خیالات سے پاک تھے اور اہل شر اور فساد پر سخت تھے. یہ حکمرانوں کی وہ خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پہ قومیں اور عوام سکون پاتی ہے، امن پاتی ہے. لیکن جب حکمران بد کردار اور خوف خدا نہیں رکھتے تو پھر قوم کا فرد جو اس وقت ہم حالت دیکھ رہے ہیں، چاہے بارشوں کی رحمت کے بعد لوگوں کی وہ حالتیں ہوں کہ جس سے لوگ پناہ مانگ رہے ہوں. آپ دیکھیے حالت زار پہ تبصرے اور ہیڈ لائنز تو سب لگا لیتے ہیں، لیکن حالت زار سے نکلنے کا جو نسخہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے، تم سے پہلے بھی قوموں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، آج تمہارے ساتھ ہی تھوڑا ہو رہا ہے. لیکن جن قوموں نے رب کی ہدایت سے اپنی اصلاح کر لی اور خبردار ہو گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے ان کی حالت بدل دی. لیکن جن قوموں نے برائی کا پرچار تو بہت کرا، ہیڈ لائنز تو لگائیں، کرنٹ خبروں کی سے بریکنگ نیوز کی صورت میں قوم کا رونا بھی رویا، لیکن جو اصلاح کا راستہ ان کے رب نے ان کے سامنے رکھا تھا اس راستے کو اختیار نہیں کرا، تو وہ قومیں ایسی مٹیں کہ زمین پہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا. ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے ان آیات میں، اگر ہم اس سے لینا چاہیں اور اپنی قوم کے حالات کو بہتر بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیں. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا. اب آپ دیکھیے یہ عاد کون سی قوم تھی جس کے بارے میں آپ تفصیلات پڑھیں گی. لمبے لمبے ستون، اس کو قوم عاد لمبے لمبے، ارم ذات العماد، یہ وہ قوم تھی جو لمبے لمبے ستونوں کی ماہر تھی. اور اس ترقی نے، اس ٹیکنالوجی نے، اس مہارت نے، اس ہنر نے اور اس رزق کی فراوانی نے اور اس زرخیزی نے ان کو اپنے رب کے مقابلے میں مغرور بنا دیا تھا. اب ایک دوسری قوم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیے گا ان قوموں کے بارے میں، چاہے وہ قوم عاد ہو چاہے وہ قوم سمود ہو، یہ جاہل قومیں نہیں تھیں. اب قوم سمود کے بارے میں دیکھیے گا، بہترین انجینئرنگ ٹیکنالوجی رکھا کرتی تھی. ہم سمجھتے ہیں آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کے بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، نہیں.
اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ قومیں بھی شاید ہماری طرح چاند پہ نہ پہنچی ہوں، لیکن یہ قومیں بھی اپنی زندگی کے لیے بہترین سے بہترین سامان تیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھیں، اپنے وقت کی بہترین قومیں تھیں، چاہے وہ لمبے لمبے ستونوں پہ عمارتوں کا بنانا ہو، یا چاہے وہ پہاڑ تراش کے اس کے اندر ایسے گھر بنانا ہو جو گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سردیوں میں گرم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں جب خود سری اختیار کری تو ان کی ساری طاقت اور ٹیکنالوجی زمین بوس ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ آپ نے غور کرا حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو جو مخاطب کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، تو بالکل وہی والا انداز ہے، اے برادران قوم کیا کرو؟ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی تشریح میں مولانا نے جو تھوڑا سا اس قوم کے بارے میں بتایا ہے، یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں عام تھے، زمانہ جاہلیت کے اشعار میں اس کا کثرت سے تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے۔ چنانچہ رومی مورخین کا یہ بیان ہے کہ یہ لوگ روئن افواج میں بھرتی ہوئے اور نبطیوں کے خلاف لڑے جن کی اس کی دشمنی تھی۔ اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں ہجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا، اور اس شہر خاموشاں کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اس کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کے آپ نے بتایا کہ اس درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی، چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پہ عبرت دلائی اور فرمایا یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں جلدی سے گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی، ہم اپنے اسکول کے زمانے میں جب ہم کو ہڑپا اور موہنجو داڑو اور ان کے آثار قدیمہ پہ لے جایا جاتا تھا
یہ پیالے، یہ پلیٹیں، یہ ان کی تہذیب. تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی یہ سوچ نہیں آتی تھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت ہمیں دکھا رہا ہے. حالانکہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے جغرافی پڑھی ہوگی تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کائنات میں جس طرح سے ہوائیں اور گردش کا نظام چل رہا ہے تو اس میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ جہاں آج سمندر ہے وہاں کل پہاڑ، اور جہاں آج پہاڑ ہیں وہاں کل، جس طرح زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے کراچی میں بھی دیکھا کہ سمندر پہلے کہاں تھا اور اب پورا ڈیفنس کا علاقہ. مطلب یہ ایک پورا کائنات کا ایک سرکل ہے جس میں تسلسل کے ساتھ گردش ہے نا. لیکن یہ بات سوچئے گا کہ ہزاروں سال پہلے جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا، اس میں سے کچھ جگہوں کو تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے قوم عاد کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نیست و نابود کرا کہ ان کی جڑ تک کاٹ دے. لیکن کچھ قوموں کو میں بھی ریسنٹلی دیکھ رہی تھی، پہلے تو میں نے اس کی تصویریں دیکھی تھی جو تفہیم میں موجود ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. میں اس کو دیکھ کر اگر میرے ذہن میں قرآن کی آیات نہ ہوتی نا، حقیقت میں میرے منہ سے شاید نکلتا کہ سبحان اللہ. یعنی ان مکانات کا اتنا خوبصورت اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک پہاڑ کو، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا چائنا کی ترقی کو کہ اس نے اس طرح پہاڑوں کے اندر سے پل بنا لیے اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، تو ہم کہتے ہیں بڑی ترقی یافتہ متمدن پڑھی لکھی ٹیکنالوجی والی قوم ہے. لیکن اگر آپ اس کی قوم سمود کے مکانات کی تعمیر دیکھیں، آپ دیکھیے، یعنی اس کو دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی جو کائنات میں روٹیشن کا جو ایک نظام چل رہا ہے اس نے اس کو ذرا برابر بھی متاثر نہیں کرا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس عذاب رسیدہ مقام کو، چاہے وہ حضرت صالح کی قوم کا ہو یا چاہے وہ آگے جو آ رہا ہے بحیرہ مردار کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب رسیدہ بستیوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. فَاعْتَبِرُوا یا اولو الابصار. اس میں تمہارے جغرافی کے اصول امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس پر اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ بعد کی آنے والی قومیں نصیحت حاصل کریں کہ کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ہنر، کوئی خوشحالی رب کی نافرمانی کا مقابلہ، رب کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور رب کی نافرمانی کر کے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں دیتا ہے وہ ساری نعمتیں الٹی عذاب بن جایا کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے ابھی دیکھا لبنان میں کس طرح سے وہ دھماکہ ہوا ہے. یعنی اس کو دیکھو تو لمحوں میں احساس نہیں ہوتا کہ منٹوں میں کیا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو بار بار قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم کس اطمینان میں، کس غفلت میں ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا موت اللہ کے راستے میں نکلنے میں آئے گی؟ کیا موت جو ہے وہ وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ جو مومن ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر، لیکن احتیاطی تدابیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مومن بزدل ہو کے اپنی اس جان کے دفاع کے لیے ان تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے جو تقاضے قرآن نے اس پر فرض کرے ہیں. کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان مظلوموں کے خاطر نہیں نکلتے جو کمزور پا کے دبا لیے گئے. وہ لوگوں نے کہا نا، دیکھا دھماکہ ہو گیا، دیکھا دھماکہ ہو گیا. اچھا تو اگر وہاں دھماکہ ہو گیا تو وہاں جو دھماکہ ہوا جہاں لوگ اپنے محلوں میں آرام کر رہے تھے وہ دھماکہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ باور کرانا چاہتا ہے جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ان سے کہو تمہاری موت اگر تم بلند قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو تمہاری موت تمہیں وہاں سے، یہ تو تمہاری خوش بختی ہے کہ تمہیں وہ موت اللہ کی اطاعت کے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کے راستے میں آ رہی ہے یا اپنے نفس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. لہٰذا موت سے کیا ڈرنا. اور جب یہ چیز طے ہے کہ اس کا ایک دن معین ہے، وہ بڑا پیارا ایک شعر ہم یاد کیا کرتے تھے نا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. پتہ نہیں میر تقی میر کا تھا کس کا تھا، بہرحال. لیکن کیوں رات بھر نیند نہیں آتی؟ پتہ ہے کہ تو پھر کس چیز سے ڈرنا؟ پھر کیوں نہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کرے ہیں اس کے لیے انسان اللہ کے بھروسے پہ حکمت اور اس کے ساتھ اپنے حصے کا کام کر لے کہ پتہ نہیں آنے والا وقت مہلت دے نہ دے. یہ جملہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، اس شہر خاموشاں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے. شہر خاموشاں، ایک شہر خاموشاں اللہ کی عذاب رسیدہ بستیاں ہوتی ہیں، اور ایک شہر خاموشاں وہ قبرستان ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس فرد کا انٹرویو سن رہی تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ہمکنار کرا،
تو اس کے سارا دن کی روٹین کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں روز کچھ وقت جو ہے وہ شہر خاموشہ میں گزارتا ہوں. یہ میرے وہ مخلص ہیں جو مجھے میری اصلی زندگی کی یاد دلاتے ہیں. میں جملہ سنتے ہوئے سوچ رہی تھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان اصلی خیر خواہوں کو, قبرستان, شہر خاموشہ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس شہر خاموشہ کی خاموشی سے اور ویرانی سے اپنے لیے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آگے اس کی جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, اس لیے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ظاہر عبارت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہی اونٹنی ہے, جسے اس دوسرے سے سورہ شورى کی آیت نمبر 154 سے 158 میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے اللہ کی جانب سے مامور ہونے کی دلیل ہو, اور اس کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا تھا. اس سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پہ ہوا تھا, اور یہ اس نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبے پہ پیش کی ہے. نیز یہ بات بھی اس اونٹنی کی معجزانہ پیدائش پہ دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی جڑی ہوئی ہے, یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرے گی, ایک دن یہ اکیلے پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پانی پئیں گے, اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یکا یک تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا. ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جا سکتی ہے جس کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو. پھر یہ بات کہ کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن وہ تنہا پانی پیے اور دوسرے دن سب کے سب جانور پیئیں بادل نخواستہ برداشت کرتے رہے, اور آخر بڑوں کے مشوروں سے اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا. حالانکہ حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کا انہیں خوف ہوتا. اس حقیقت پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہماری زمینوں میں دندناتی پھرتی ہے, مگر قرآن اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کرتا کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی. کسی حدیث صحیح میں اس کے معجزے کے طور پہ پیدا ہونے کی کیفیت نہیں بیان کی گئی, اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں. لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے. اس ساری تشریح میں صرف جو بات, اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں بہت ساری بنی اسرائیل کی روایات, یعنی بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کے واقعے سے بالکل ایسی بات ہے, اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو منع کرا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو وہاں پہ وہ جو ممانعت تھی وہ صرف اس امتحان کے لیے تھی کہ ابن آدم جو ہیں وہ حضرت آدم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں شیطانی ترغیبات کا کتنا مقابلہ کرتے ہیں, صرف یہ امتحان لینا تھا. لوگوں نے اس کے عجیب عجیب تذکرے, ہمارے یہاں جو قصہ گو وائز ہے, عجیب عجیب تذکرے کہ وہ درخت فلاں تھا وہ فلاں تھا, حالانکہ جس چیز کا سوال صحابہ کرام نے ہمارے پیارے نبی سے نہیں کیا اور جس کی تفصیل میں جاننا میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ بات, جیسے اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے پڑھا, کچھ کہیں گے 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس بحث میں مت پڑھو. اصل جو چیز اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, ایمان کتنی قیمتی نعمت ہے, بس اس کی فکر کرو, اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا. بالکل اسی طرح سے یہاں جو یہ اونٹنی کا واقعہ ہے, اس کے بارے میں بھی ہم مسلمانوں میں نا عجیب عجیب قسم کے جو اصل سبق ہوتا ہے نا وہ تو پیچھے چلا جاتا ہے.
اور جو ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی لایانی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہمارا ایک شوق فضول ہوتا ہے نا، ہمیں ذرا دلچسپ سی، ذرا چٹپٹی سی، ذرا رنگ آمیزی والی، جو ہمارے مزاج بنا دیے گئے نا، ہمیں قصوں میں بھی جبھی مزہ آتا ہے. تو اس میں کچھ ادھر سے نمک چھڑکا، کچھ ادھر سے چھڑکا، کچھ ادھر سے لگایا، اور وہ لوگوں نے کہا بھائی واہ 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 کیا قصہ سنایا. لیکن آپ یہ دیکھیے قرآن ہمیں جو قصہ بتا رہا ہے، یہ تو ضرور بات سامنے آ رہی ہے کہ اس اونٹنی کی پیدائش جو تھی وہ کسی معجزے کے طور پہ تھی. تبھی ان لوگوں نے اتنے عرصے تک اس اونٹنی کو اپنے درمیان برداشت کرا، نہیں تو پہلے دن قتل کر دیتے. حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں. اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بھی کوئی خوف تھا، ان کو بھی یہ احساس تھا کہ اس اونٹنی کا غیر معمولی طور پہ وجود میں آنا. اب وہ چاہے ان کے مطالبے کے لیے تھا، کیونکہ ہم پہلے پڑھتے آئے نا کہ پہلے کے انبیاء کے بارے میں یہ والی بات تھی، اور پیارے نبی سے بھی وہ لوگ یہ تقاضا کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس میں ہم یہ یقین کریں کہ تم اللہ کی جانب سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے میرے پاس نا. بہرحال وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اونٹنی کو منع کرا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے، اب اس بحث میں جانا کہ اس اونٹنی میں کوئی مسئلہ تھا، فلاں تھا، ڈمکا تھا، نہیں. اصل صرف یہ تھا کہ قوم رب کی اطاعت کے مقابلے میں خود سری کرتی ہے یا اطاعت کرتی ہے. بس یہ اس کا امتحان لینا تھا کہ اگر ایک ایسی نشانی جو دلیل کے طور پہ اس کے سامنے پیش کی گئی ہے، اب بھی وہ خدا کے خوف سے ڈر کر اپنے رویے کی اصلاح کرتی ہے یا کرتی رہتی ہے. یہ اس کا امتحان تھا جس میں وہ قوم ناکام ہو گئی. ابھی آپ پڑھیے گا، اس میں آخر میں جب آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ جو اس قوم نے جرم کرا تھا نا، کرا تو ایک فرد نے تھا، ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے، لیکن اس فرد کے ایک فرد کے قتل کرنے کو جرم کو قومی مجرم قرار دیا گیا، قومی جرم قرار دیا گیا. یہ ہمارے بہت حسب حال ہے، اس لیے میں یہیں پہ لا کے انشاءاللہ اس کو اپنے موضوع کو ختم کروں گی نا. دوسری بات آپ یہ دیکھیے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا. یعنی اپنی قوم کو یہ بھی سمجھاتے جا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قوم عاد جو بڑی طاقت اور ویسے ستون بنایا کرتی تھی، دیکھو اللہ نے اس کے بعد تمہیں اس زمین میں یہ نعمتیں عطا کری ہیں کہ تم اتنے عالی شان محل بناتے ہو. تو اللہ نے جس طرح ان پہ احسان کرا تھا اور انہوں نے احسان فراموشی کری اور اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، اب اللہ نے تم پر ہی احسان کرا ہے. جو جملہ نا، پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ کرو. یعنی جس اللہ کی قدرت نے اس مفسد قوم کو برباد کر کے تمہیں اس کی جگہ سربلند کیا، وہی اللہ تمہیں برباد کر کے دوسروں کو بھی تمہارا جانشین بنا سکتا ہے اگر تم نے عاد کی طرح فساد کیا. یہی بالکل جو وارننگ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ ہمیں قوم سمود کی نظر آ رہی ہے، یہی وارننگ تو ہمارے لیے بھی ہے، ہر قوم کے لیے بھی ہے کہ اگر تم نے بھی پچھلی قوموں کے انجاموں کی طرح نصیحت نہ پکڑی اور اپنی علم اور اپنی ترقی اور نعمتوں کی اس کثرت پہ تم مست رہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، تو اللہ کا عذاب تو قرآن کہتا ہے بس ایک دھماکہ ہوا اور سب کے سب بجھ کے رہ گا. افسوس بندوں کے حال پر. اس کی قوم کے سرداروں نے، اب دیکھیے وہی جملہ آ گیا نا، میں تھوڑا سا بس چونکہ ختم پہ آ رہا ہے، آخری آیت ہے میری، میں صرف آپ کو چونکہ جو اس کا آخری جملہ ہے نا جو بھی میں نے شروع میں آپ کا حوالہ دیا تھا اس تک کر کے بات ختم کر دوں گی. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، دیکھا آپ نے وہی آ گیا نا، سردار نعمتوں میں پلے ہوئے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. آپ نے غور کرا اس جملوں میں جو اپنی بڑائی کے دعوے دار تھے، انہوں نے کن لوگوں سے کہا؟ کمزور طبقے سے. اس سے کیا بات نظر آتی ہے؟ ہر قوم میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طاقتور طبقہ ہوتا ہے، ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. اگر اس طاقتور طبقے کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو یہ کمزور طبقے کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، جو آج ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو لوٹ رہے ہیں، جو اکڑ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کبھی اللہ کی پکڑ ان پر آنے کی نہیں، اور یہ عوام الناس کیڑے مکوڑوں کی طرح جان دے رہی ہے. جانوروں کو بھی ایسے نہیں مارتے جیسے عوام الناس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا. یہی ہر زمانے میں رہا ہے. کمزور جب اپنی طاقت کو نہیں پہچانتا تو پھر ظالم اس پر اس طرح حاوی ہوتا ہے، اور بڑے بنے ہوتے ہیں. حالانکہ بڑے کون ہیں؟ ابھی ہم بقرعید پہ کس بڑائی کے اعلان کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جس تسبیح کے لیے الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا وہ دن گزارے، وہ تسبیح تم سے عملی طور پر جدوجہد مانگتی ہے، اپنی زندگیوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. اس بڑائی کو قائم کرو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر اور اللہ کی مخلوق پر. کیا کرا انہوں نے؟ بس میں آخری آیت لے رہی ہوں. انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے غرور کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے. اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے، آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. مجھے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے نا وہ آج ذہن میں آتا ہے کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا آپ لوگوں کی اتنی خدمت کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، معاشرے میں نون نام ہے نا، چاہے کورونا ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ اتنے معاشرے میں خدمت کے عنوان سے موجود ہوتے ہیں تو آخر لوگ آپ کا چناؤ کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب دینے والوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ تو قوم کی بدنصیبی ہے کہ قوم اپنے درمیان ایسے صالح اور ایماندار لوگوں کو قبول نہیں کرتی. تو یہ تو قوم کی بدنصیبی ہے، بلانے خیر خواہ جو خیر خواہ بلا رہا ہے اس کی بدنصیبی نہیں ہے کہ قوم اس کو ٹھکرا رہی ہے. اگر حضرت صالح کو اور اگر حضرت نوح کو قوم نے ٹھکرایا تو بدنصیب نہ حضرت صالح تھے نہ حضرت ہود تھے، بلکہ بدنصیب وہ قوم تھی جس نے اپنے خیر خواہ کی قدر نہ کری. یہی بدنصیبی آج ہماری قوم بھی. آج اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تو موجود نہیں ہے لیکن نبی کی امت تو اس مقام پر موجود ہے. آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خیر خواہ موجود ہیں جن کی ایمانداری کی اور صلاحیت کی اور خدمت کی لوگ قسمیں کھانے کو تیار ہیں. مگر کیا کریں کہ معیارات چونکہ الگ الگ بنا رکھے ہیں کہ ہاں کھالوں کے لیے یا فنڈ کے لیے تو یہ ایماندار ہیں، لیکن ریاست کے ذمہ داریوں کو چلانے کے لیے جس عیاری کی اور چلاکی کی اور سازشوں کی اور مکر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ تو اہل ہی نہیں ہے اس کے نام. قوم بدنصیب ہوتی ہے، فرد بدنصیب نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے غور کری، چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، کہ جو قوم اللہ کی نعمتیں پا کے اکڑ جاتی ہے نا اسے اللہ کے عذاب کا. اب دیکھیں نا کراچی میں بارش کے بارے میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں کیسی پیشن گوئیاں کہ کراچی یہ اور ساحل سمندر اوپر اور اتنی بارش، اور یہ لوگ اس کو ایک طرف سے کہہ لیجئے کہ اچھا چلے ایک ایونٹ ہے، لیکن یہ سوچنا جیسے مجھے اس میں پڑھ رہے تھے نا ہم کہ جب ایک قوم کو اس کے نبی سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ بجلی اور یہ بادل جو کڑک رہے ہیں یہ اللہ کا، تو انہوں نے کہا یہ بادل اور یہ بجلی یہ تو برستا ہے تو ہماری کھیتیاں لہلہاتی ہیں، لیکن جب وہ بجلی کڑکی تو اس کڑک کیسی تھی کہ پوری قوم وہیں کی وہیں ختم ہو گئی. اور ہم اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس طرح بادل آتے تھے اور اس طرح بجلی ہوتی تھی تو مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے تھے. ہمارے ہاں قوم ساحل سمندر کی طرف دوڑتی ہے نظارہ کرنے کے لیے، چاہے وہ سورج گرہن ہو یا چاہے وہ تباہ کن حالات یا اللہ کے عذاب بارش کی وہ شدت کی کیفیت ہو جس میں گھر کے گھر غرق ہو جائے. تیسری بات جو مولانا نے یہاں بڑی اچھی واضح کری ہے وہ میں آپ کے سامنے یہیں سے پڑھ دیتی ہوں. یہ جو ہے نا انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پہ عائد کیا گیا. ہر وہ گناہ، یہ بڑے اہم ترین جملے اگر آپ لوگوں کے سامنے تفہیم ہے تو اس کو ضرور انڈر لائن کریے گا، نہیں تو اس جملے کو بار بار مطالعہ کریے گا. ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کے ارتکاب کو قوم کی پسندیدگی حاصل ہو ایک قومی گناہ ہے، خواہ اس کا کرنے والا ایک فرد واحد ہو. اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کر لے وہ قوم بھی گناہگار ہے.
جواب مل گیا ہوگا آپ کو، اس قوم پر بد سے بدتر لوگ کیوں مسلط ہو رہا؟ جو قوم اپنے درمیان اللہ کی نافرمانی کو برداشت کر لے اور اس کے لیے جدوجہد نہ کرے روکنے کے لیے، تو پھر وہ قوم بھی اس مجرم میں، اس جرم میں برابر کی شریک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قومی جرم سے اپنی پناہ عطا فرما دے، ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمیں معصوم نہیں ثابت کر رہی۔ ہماری خاموشی یا ہمارا اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا یا ہمارا اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا، یہ ہمیں معصوم نہیں اللہ کیا ثابت کرے گا، بلکہ من حیث القوم ہم مجرموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، بہت بڑی بات ہے۔ کرا قتل ایک شخص نے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا اس کا مجرم قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرد تو اپنے جرم میں اللہ کے پکڑا جائے گا، لیکن وہ قوم بھی مجرم کی حیثیت سے پکڑی جائے گی جس نے اس جرم کے عوامل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اور آپ اسی قوم کے افراد، نہ ہم اور آپ لوٹنے والوں میں ہیں، نہ ہم اور آپ لوگوں کو ڈبونے والوں میں، لیکن اگر ہم اور آپ اپنی ذاتی الجھنوں میں اتنے گرفتار ہیں کہ اپنی قوم کی مجموعی حالت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اس قومی جرم میں ہم اور آپ بھلے سنتے رہیں، درس قرآن دیتے رہیں، درس قرآن، لیکن اپنی زندگیوں کو بدلیں، نہ اس جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو سیف کر کے غیر جانبدار رکھیں۔ نہ بھائی نہ ہم تو نہ ادھر ہیں، نہ ہم تو نہ ادھر ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی نگاہ میں غیر جانبداری نہیں ہے۔ اصحاب السبت کا واقعہ بھی دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو شکار نہیں کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں پکڑا۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے اس اونٹنی کو قتل کرا تھا، لیکن پوری قوم نے چونکہ اس کے اس گناہ میں شریک تھی، یعنی خاموشی سے اس کو برداشت کرا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر اپنا عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ سوال لکھ لیجئے آج کے سبق میں، ایک تو یہی والا سوال ہے جو بھی میں نے آخر میں آپ کو سمجھایا نا، قومی گناہ سے کیا مراد ہے؟ قومی گناہ سے کیا مراد ہے؟ اور ایک سوال ہے، بس 2 سوال دے رہی ہوں، قوم عاد کی نافرمانی کی نوعیت کیا تھی؟ قوم عاد کی یعنی کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی؟ کیا کس نوعیت کی تھی اس کی نافرمانی؟ یہ میں بھی آپ کو سمجھا کے گئی تھی نا۔ اس کا جواب آپ لوگ مجھے میسنجر میں دینا چاہیں، تھوڑا اگر پہلے جواب دے دیں۔ اصل میں جب کلاس شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت دھڑ دھڑ جواب آ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میرے لیے سچی بات ہے ان کو اس طرح آبزرو کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اس لیے اگر پہلے سے جواب دے دیں جو بھی میں نے آپ سے کہا، تو انشاءاللہ میرے لیے ان جوابوں کو دیکھنا اور سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور ممکن بھی ہو جائے گا۔ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ سوالات کا میں نے آپ کے سامنے گنجائش رکھ دی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس آیتوں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں گے۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے بہت مہربان اور محبت کرنے والے پروردگار، ہم نے آپ کی کلام سے اللہ اپنی زندگیوں کے لیے جو نصیحت، اللہ جو خیر خواہی ان آیات میں اللہ آپ نے ہمارے لیے رکھی، جو ہدایت، جو نصیحت، جو پیغام اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے آپ نے ایمان لانے والوں کو اور انسانیت کو دینا چاہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس آنے والے عذاب سے اور اس خطرے سے بچنے کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس آخرت کی زندگی کی بہترین تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو جو ذمہ داریاں، جو جو فرائض، جو جو حقوق اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا بہت احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ ہمارے
सहारे बन जाइए। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बहुत काफ़ी हैं हमारे परवरदिगार हमारे लिए, जो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं। अल्लाह हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी बरी ज़िम्मा करने में हमारी बेहतरीन मदद फरमा दीजिए। ए पाक परवरदिगार, हमें कौमी मुजरिम की हैसियत से अपने पास ना बुलाइएगा। अल्लाह हमें तौबा करने वाला, रुजू करने वाला, माफ़ी मांगने वाला, इस्लाह करने वाला, रहम करने वाला, माफ़ करने वाला, अल्लाह ये सारी खुसूसियात अल्लाह जो तू अपने बंदों में देखना चाहता है, अल्लाह तुझको तेरी रहमत का वास्ता है। अल्लाह हमारे अंदर इन सिफ़ात को पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दुनिया के मामलात जो उलझे हुए हैं, अल्लाह तुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। ए अल्लाह उन मामलात की बेहतरीन इस्लाह फरमा दीजिए। और ए अल्लाह हमारे आखरत के मामलात को भी अल्लाह सुलझाने में अल्लाह कुरान की रोशनी के मुताबिक उन आखरत के मामलात की तैयारी की तौफीक दे दीजिए। बख्श दीजिए हमारे उन तमाम मरहुमीन को जो आपके पास पहुंच चुके हैं। ए पाक परवरदिगार, हमारे मरहुमीन से अपनी शान के मुताबिक मामला करिएगा। अल्लाह उनकी कमज़ोरियों से दरगुजर फरमा दीजिएगा। अल्लाह वो आपके पास पहुंच चुके और हम भी आपके पास आ रहे हैं। अल्लाह हम सब की भी अच्छी मेहमान नवाजी फरमाइएगा। इस मुमलिकत को, इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह जो आपने जो जिम्मेदारी इसको सौंपी है, ए अल्लाह इसे अपनी ज़िम्मेदारी से बखूबी बड़ी ज़िम्मा होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिस मुल्क को हमने ला इलाहा पे हासिल करा था, ए अल्लाह उसके निज़ाम से हमारी आँखें ठंडी कर दीजिए। ए अल्लाह ज़ालिमों के शर से और फसाद से अपनी पनाह अता फरमा दीजिए। हमें हर तरह के जुल्म का मुकाबला करने की तौफीक दे दीजिए। फातिर समावात वल अर्ज़ अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। ए ज़मीन और आसमान के रब, हमें जब तक ज़िंदा रखिएगा इस्लाम और ईमान पे ज़िंदा रखिएगा और हमारा ख़ात्मा नेक लोगों के साथ फरमाइएगा। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के मज़दूरों मज़लूमों पे रहम कर दीजिए। ए अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान तेरे दीन की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए और हमें उनकी बेहतरीन मदद करने वाला बना दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।